نیا پے سے ڈیبٹ کارڈ لے کر استعمال کرنا کیسا ہے، کیونکہ کارڈ تو وہ فری میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن بس یہ بات ضروری ہے کہ اکاؤنٹ میں 300 روپے ہونا لازمی ہے کارڈ کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اور وہ 300 روپے ہماری ہی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ تو نیا پے سے مکمل تفصیلات جاننے کے بعد مجھے جواب دے دیں تو بہتر ہوگا جی۔ نیا پے کی جو معلومات آپ نے دی ہیں اور بنیادی معلومات جو نیٹ پہ دستیاب ہے تو اس کے مطابق وہاں پر جب اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے تو اس میں کوئی سودی معاملہ نہیں ہوتا، صحیح کرنٹ اکاؤنٹ ٹائپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جیسے ایزی پیسہ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ البتہ پھر اس میں ڈیبٹ کارڈ کے بات ہے تو ڈیبٹ کارڈ ویسے بھی بنانا جائز ہے، کیونکہ ڈیبٹ کارڈ میں آپ اتنے ہی پیسے استعمال کرتے ہیں جتنے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، آپ بینک سے کوئی سودی قرضہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ 300 روپے اس میں مینٹین کرنے پڑتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ یعنی اکاؤنٹ مینٹین کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی قرضہ لازماً دیں انہیں، ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ قرضہ ہی ہوتا ہے، تو قرضہ مینٹین کرنا مقصود ہو۔ تو جیسے ایزی پیسہ وغیرہ میں بعض دفعہ اس طرح کی کوئی وہ ہوتی ہیں پالیسیاں ہوتی ہیں، اسکیمیں ہوتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں 2000 روپے آپ مینٹین کریں، 3000 مینٹین کریں تو یہ فائدہ ہے۔ تو جب کوئی قرضہ مینٹین کیا جاتا ہے تو اس پر فائدہ لینا ناجائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وہ قرضہ جس پر کوئی نفع اٹھایا جائے وہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو منع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بظاہر کم سے کم اماؤنٹ ہے جس سے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو رہ سکے، زندہ رہ سکے، اور یہ بات معقول ہے کہ اگر وہ اس میں بالکل ہی یعنی پیسے ختم ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے جو عام خرچے ہوتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے اس کی ڈیٹیکشن نہیں ہو سکے گی۔ تو انہوں نے ایک پابندی لگائی ہے کہ 300 روپے تک ہے نا آپ اکاؤنٹ میں رکھیں۔ تو بعض بینکوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کے اتنے پیسے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے، تو بظاہر اس میں یعنی بہت کم مقدار ہے، اور اس سے مقصد شاید قرضے سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے بلکہ اکاؤنٹ کو مینٹین کرنا ہے، تو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔